اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم چند ایسی شخصیات کا ذکر کریں گے جنہوں نے قرض لے کر کاروبار شروع کیا اور کروڑ پتی تاجر بنے، بلینئر بنے، اپنے کاروبار کی بلندیوں پہ پہنچے۔ اس میں سب سے پہلی شخصیت ہیں سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور مکہ کے مشہور اور کامیاب تاجر ہیں۔ یہ سن 1 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت صہیب رومی ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن مشرکین کی نظریں ان پر جمی ہوئی ہیں، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ صہیب اپنی جو بھی دولت ہے اور سارا مال لے کر ہجرت کے لیے جائیں۔ صہیب رومی ایک دن رات کو ہجرت کے لیے نکلتے ہیں، لیکن صحرا میں مشرکین اور کافرین ان کو روک لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، دیکھو صہیب، تم بہت کامیاب تاجر رہے ہو، تم نے بہت دولت کمایا ہے مکہ میں تجارت کر کے، ہم تمہیں اس طرح نہیں جانے دیں گے۔ جو بھی مال و دولت تمہارا مکہ میں ہے، تم نے جہاں بھی چھپایا ہے وہ تم ہمارے حوالے کر دو، پھر ہم تمہیں جانے دے دیں گے۔ سیدنا صہیب رومی اس پہ راضی ہو گئے اور انہوں نے اپنے جو بھی چیزیں جہاں جہاں رکھی تھی وہ سب ان کو پتہ دے دیا، اور جیسے ہی انہوں نے اپنے قابو میں کر لی وہ تمام مال و دولت، وہ چاندی اور سونے کے سکے اور دوسری چیزیں جو بھی ان کی جائیدادیں تھیں، اس کے بعد انہوں نے سیدنا صہیب کو مدینہ ہجرت کے لیے چھوڑ دیا۔ سیدنا صہیب مدینہ پہنچے اور سیدھا مسجد قباء پہنچے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صہیب، تم نے منافع کا سودا کیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دفعہ فرمایا۔ یہاں تک کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی ایک آیت نازل کی سورہ بقرہ کی، جو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ حضرت سیدنا صہیب رومی کے شان میں ہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ صحیح مومن لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان والی زندگی بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ صہیب رومی کا اب امتحان شروع ہوا فائنینشلی، اس لیے کہ وہ بہت بڑے تاجر تھے اور ایک تاجر کو ہی پتہ ہے کہ جب وہ بالکل زیرو پر آ جائے۔ سیدنا صہیب رومی نے ساری چیزیں زیرو سے شروع کی۔ مدینہ کے مارکیٹ میں دوبارہ انہوں نے ادھار لے کر لین دین شروع کیا اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے رہے، اور کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے مال دولت میں اور کاروبار میں وہی برکت عطا کی۔ وہ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے سونے چاندی کے سکوں کی، زرعی زمینوں کی اور مویشیوں کی مالیت کروڑوں میں تھی۔ انہوں نے وصیت کی کہ ان کی جائیداد کا 1/3 حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیا جائے۔ اب ہم دوسری شخصیت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دوسری شخصیت ہیں امیزون کے مالک جیف بیزوس۔ ان کی بھی بہت ہی حیرت انگیز کہانی ہے۔ جیف بیزوس ایک بینک میں کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ کسی کمپنی کے ڈیٹا کو اینالائز کر رہے تھے تو انہیں یہ پتہ چلا، یہ 1994 کی بات ہے، انہیں یہ پتہ چلا کہ آنے والے سالوں میں انٹرنیٹ کی یوزز 2000% سے انکریز ہوگی، یعنی کہ انٹرنیٹ سیلز کا دور شروع ہونے والا تھا۔ جیف بیزوس نے اس اپورچونٹی کو بھانپ لیا اور اس نے انٹرنیٹ سیلز کی کمپنی کھولنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے واشنگٹن میں ایک گھر کرائے پہ لیا اور اپنے گیراج میں امیزون کی ابتدا کی، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے والدین سے ریکویسٹ کی، ان کے والدین نے ان پر بھروسہ کیا، انہوں نے $2,50,000 جیف بیزوس کو ادھار دیے، جس کی عوض جیف بیزوس نے بعد میں انہیں کمپنی کے شیئرز ایشو کیے، اور اس طرح جیف بیزوس نے انٹرنیٹ سیلز یا آن لائن سیلز کا کام شروع کیا۔ شروع میں انہوں نے صرف چند چیزیں ہی آن لائن سیلز پہ شروع کی جو زیادہ آسان تھی پیکیجنگ کے حساب سے، ڈیلیوری کے حساب سے، اور وہ پیرشیبل گڈز نہیں تھی، مثال کے طور پر کتاب، ڈسک اور دوسری اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں۔ ان کے کاروبار نے بہت ترقی کی، اس لیے کہ انہوں نے بڑی ٹائمنگ سے اس اپورچونٹی کو یوز کیا تھا اور بہت ہی ٹائمنگ سے اور صحیح وقت میں مارکیٹ میں آئے تھے۔ 1999 میں انہوں نے امیزون کا IPO کیا، یعنی کہ پبلک میں لسٹ کیا۔ امیزون کی ویلیویشن بڑھتی رہی اور 2017 میں ویلیویشن اتنی بڑھی کہ جیف بیزوس بلینئر بن گئے، اور وہ یہیں پر نہیں رکے بلکہ ویلیویشن بڑھتی رہی، اور 2017 میں ہی چند ہی مہینوں میں وہ دنیا کے امیر ترین آدمی بن گئے، مائیکروسافٹ کے بل گیٹس کو شکست دے کر۔ اور پھر چند مہینوں بعد ماڈرن تاریخ کے پہلے تاجر بنے جن کی نیٹ ورتھ $100 بلین سے تجاوز کر رہی تھی۔ بڑی عمدہ مثال ہے کہ اگر کسی بزنس مین کے پاس، کسی انٹرپرینور کے پاس ایک آئیڈیا ہے اور وہ اس میں اپنے کام میں مہارت رکھتا ہے، وہ ایماندار ہے،
تو وہ آپ اپنے آئیڈیاز کو کس طرح کنورٹ کر سکتا ہے ایک بہترین بزنس میں، اور اس کے لیے کیپٹل اکٹھا کرنا یا کیپٹل ارینج کرنا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی آئیڈیا بہت ہی اسٹرانگ ہے تو وہ لون دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ میری تیسری شخصیت ہے حمدی اولکایا۔ میں اس سے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، حمدی اولکایا ایک ترک اسٹوڈنٹ تھے جو امریکہ پڑھنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور اس کے بعد ایک فٹا چیز کی دکان کھولی۔ حمدی اولکایا کا تعلق کسان گھرانے سے تھا اور چیز اور گھی بنانے میں ان کی فیملی والے مہارت رکھتے تھے۔ حمدی کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے میلز چیک کر رہا تھا تو اس میں سے مجھے ایک میل نظر آئی جو دنیا کی سب سے بڑی چیز بنانے والی جو فیکٹری ہے کرافٹ اس کی طرف سے تھی۔ انہوں نے وہ لیٹر کھولا تو اس میں وہ اپنی ایک فیکٹری کو سیل کر رہے تھے جو 84 ایئرس اولڈ فیکٹری تھی۔ حمدی کہتا ہے میں نے وہ میل ڈسٹ بن میں ڈال دیا، لیکن وہ کہتا ہے تھوڑی دیر بعد میں نے وہ میل دوبارہ اٹھایا اور اس کو میں دوبارہ پڑھنے لگا، اس لیے کہ اس میں جو انہوں نے پرائس لکھی تھی $1 ملین کی، وہ مجھے سستی لگ رہی تھی۔ اس لیے کہ کوئی بھی نئی یوگرٹ کی فیکٹری یا چیز کی فیکٹری لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ حمدی نے اپنے لائر کو فون کیا اور اس نے کہا کہ میں یہ فیکٹری خریدنا چاہتا ہوں۔ اس لائر نے کہا حمدی تم پاگل ہو گئے ہو کیا، تم نے 6 مہینے سے فیس نہیں دی، $1 ملین تم کس طرح ارینج کرو گے؟ حمدی نے کہا کہ ہم اس کو ارینج کر سکتے ہیں، اور حمدی نے اور اس کو لائر نے مل کے 6 مہینے تک مختلف جگہوں سے قرض لینے کی کوشش کی، اور آخر امریکہ کی SBA اسمال بزنس ایسوسیشن نے اس کو اتنا لون دیا کہ وہ اس فیکٹری کو بائی کرنے میں خریدنے میں کامیاب ہو گیا۔ حمدی نے جو کرافٹ فیکٹری نے اپنے 100 سے زیادہ امپلائیز فائر کیے تھے، حمدی نے اس میں سے 6 ایکسپرٹ امپلائیز کو اپنے ساتھ ملایا اور سال بھر دن رات محنت کی۔ 1 سال بعد چوبانی فیکٹری کے یوگرٹ کو وہ امریکہ میں لانچ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ ترقی کرتا رہا اور 2 سال کے اندر ہی اس کی فیکٹری کی سیلز $1 بلین تک پہنچ گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد انویسٹمنٹ بینکرز نے اسے آفر کی کہ آپ کی کمپنی کی ویلیویشن $10 بلین ہے اور آپ اس کا IPO کر سکتے ہیں، یعنی کہ حمدی $10 بلین کی کمپنی کا مالک بن چکا تھا۔ حمدی یہیں پر نہیں رکا، بلکہ آج حمدی نے بہت ساری دوسری کمپنیاں خریدی ہوئی ہیں یا اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے۔ آج حمدی کی ٹوٹل کمپنیوں کی ٹوٹل ویلیویشن $20 بلین ہے، اس کی اپنی نیٹ ورتھ $13 یا $14 بلین ہے۔ حمدی ترکی کا امیر ترین آدمی ہے، اس لیے کہ وہ ترکی نژاد ہے، لیکن وہ امریکہ میں رہتا ہے اور امریکہ سٹیزن ہے۔ حمدی اولکایا کی کامیابی میں ایک بہت اچھی مثال ہے کہ دیکھیں کیپٹل از ناٹ این ایشو، کیپٹل از ناٹ این ایکسکیوز۔ اگر کوئی انٹرپرنور، کوئی بزنس مین، ہی ہیز فیتھ ان ہز کیپیبلٹیز، ہی ہیز بلیف ان ہز آئیڈیاز، ہی کین ڈو اٹ، اور کیپٹل کہیں سے بھی مل جاتا ہے۔ اب میں اپنی چوتھی شخصیت کی طرف چلوں گا۔ دیکھیں چوتھی شخصیت اسلامی تاریخ کی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ کی ایسی شخصیت ہے کہ جب بھی بیلینئرز کا اور کامیاب تاجروں کی بات ہوگی ان کا نام ضرور آئے گا۔ یہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ زیرو سے شروع کیا انہوں نے۔ ان کو انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آدھی جائیداد دینے کی آفر کی، لیکن انہوں نے بڑے مسکرا کر انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے، جائیداد میں برکت دے، آپ مجھے مدینہ کے بازار کا رستہ دکھا دیں۔ اور انہوں نے قینقاع کے بازار کا رستہ دکھا دیا گیا، اور انہوں نے مارکیٹ سے کریڈٹ پہ گھی اور پنیر کی ٹریڈنگ شروع کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مدینہ کے امیر ترین تاجر بن گئے۔ آج کے دور میں بہت ساری ایسے کمپنیاں ہیں جن کا کام ہی کیپٹل پرووائڈ کرنا ہے، جسے پرائیویٹ ایکویٹی کمپنیز ہیں یا وینچر کیپٹل کمپنیز ہیں، جو آپ کے آئیڈیاز کو اسس کر کے آپ کو کیپٹل پرووائڈ کرتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔